اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اتخاذ السترہ ودفع المار بین یدی المصلی، سترہ قائم کرنا اور گزرنے والے کو، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو دفع کرنا۔ یستحب، پسندیدہ ہے، لہو، نمازی کے لیے، ان یغرز، کہ گاڑ لے وے، زمین میں گاڑ دیتے ہیں نا ایسے لکڑی کو، سترتن، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ، تکون طول ذراع فصاعدا، کہ وہ چیز جو ہے ایک ذراع جتنی لمبی ہو یا اس سے زیادہ، تقریباً یہ آپ کا بنتا ہے 1.5 فٹ یا اس سے زیادہ لمبی ہو، فی غلظ الاصبع، انگلی جتنی موٹی ہو کم سے کم، احتیاطاً انگوٹھے جتنی موٹی لے لیں گے، انگلی جتنی موٹی بھی ہو تو چل جائے گی۔ والسنۃ ان یقرب منہا، اور سنت یہ ہے کہ اس سترے کے قریب کھڑا ہو، پھر ایسا نہ ہو سترہ تو بنایا لیکن وہ کافی دور کھڑا کر دیا لے جا کے، فائدہ نہیں ہوگا نا، گزرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سترہ کدھر ہے، پھر آپ کے سامنے سے گزر۔ وَيَجْعَلُ عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، اور لا يَصْمُدُ إِلَيْهِ صَمْدًا، سترے کو اپنی ایک آنکھ کی سیدھ میں لے، بالکل ناک کی سیدھ میں نہ لے، احد حاجبَيْهِ، تھوڑا سا ادھر کو ہو جائے، تھوڑا سا ادھر کو ہو جائے، سیدھی یا الٹی آنکھ کے سامنے آ رہا ہو سترہ، یا سیدھے الٹے کندھے کی طرف بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناک کی سیدھ میں نہ رکھے۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ مَا يَنْصِبُهُ، اگر اس کو مل ہی نہیں رہا کچھ بھی جس کو وہ کھڑا کر سکے، فَيَلْخُطَّ خَطًّا طُولًا، تو پھر لمبائی میں ایک لکیر کھینچ لے۔ وَقَالُوا بِالْعَرْضِ، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہلال ہوتا ہے، ہلال صحیح ہے، کریسنٹ جو چاند ہوتا ہے، یعنی بریکٹ جو ہوتا ہے سیمی سل، اس طرح لکیر کھینچ لے۔ والمستحب ترک دفع المار، اور مستحب یہ ہے کہ آپ گزرنے والے کو گزرنے دیں، نمازی گزرنے دیں، لیکن اجازت اس کی بھی ہے کہ اس کو روکے، کیونکہ روکنے میں آپ کی توجہ زیادہ بٹے گی نا، آپ اپنی نماز کی طرف توجہ کریں، بھائی وہ گزر رہا ہے دفع ہو، اگر آپ اس کو گزرنے سے روکنے میں مصروف ہو گئے، نماز سے توجہ اور بھی زیادہ ہٹ جائے گی نا آپ کی۔ بہرحال اجازت ہے کہ آپ اس کو گزرنے سے روکیں۔ کیسے روکیں؟ رخص دفعہ، اجازت ہے کہ اس کو دفع کرے۔ نمبر 1 بالاشارہ، یا تو اشارہ کرے۔ نمبر 2 بالتسبیح، زور سے سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ، صحیح نا، یا تو ذرا سا اشارہ کر دے، سر سے یوں منع کرنے کے انداز میں سر یوں ہلا دے، یا آنکھ سے اس کو ذرا سا آنکھ پھیلا کے جو ہے نا اس کو نظر آ جائے کہ یہ آنکھیں اوپر کو اٹھا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یا پھر یہ کہ سبحان اللہ کہے زور سے۔ وَكُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان جمع کرنا مکروہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرد اس کو روک سکتا ہے رفع الصوت بالقراءہ کے ذریعے، جو تلاوت تم کر رہے تھے پہلے سے، اس تلاوت کے 2-4 الفاظ زور سے پڑھ دو، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے عصر کی نماز ہو۔ مالک یوم الدین پہ پہنچے تو وہ سامنے سے گزرنے لگا، آپ نے زور سے کہہ دیا مالک یوم الدین، تو ظاہر ہے وہ چونک جائے گا کہ بھئی یہ کیوں زور سے پڑھ رہا ہے، پھر اس کو یاد آ جائے گا کہ مجھے نہیں گزرنا چاہیے۔ البتہ عورت ایسا نہ کرے، تدفعہ، عورت اس کو روکے گی بالاشارتی، اشارے سے، او التصفیق، یا تالی بجا کر، ٹھیک ہے، اور تالی کیسے بجائے گی؟ ایسے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے نہیں، بلکہ بظاہر اصابع الیمنی، سیدھے ہاتھ کی انگلیاں مارے، علی صحفۃ کف الیسری، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائیڈ پہ، بس یہ والی تالی، وہ جو بڑی تالی ہوتی ہے دونوں ہاتھ ایسے کر، وہ نہیں۔ عورت آواز نہیں نکالے گی، ولا ترفع صوتها، عورت آواز نہیں نکالے گی، لأنہ فتنۃ، اس لیے کہ آواز سن کر وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، خاص طور پہ نامحرم اگر ہو۔ ولا یقاتل المار، گزرنے والے کے ساتھ زبردستی نہیں کرے، صرف اشارہ کرے، اس کو صرف یاد دلانا ہے کہ بھائی تجھے ادھر سے نہیں گزرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہے۔ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے وما ورد، اور جو روایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے نہ دے، جتنا بس چلے اس کو گزرنے سے روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو بِأَنَّهُ كَانَ، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تب تھا، والعمل مباح، جس زمانے میں، جس حالت میں نماز کے دوران کام کرنا جائز تھا، وقد نسخ، اب منسوخ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کبھی آپ کو ملے، وہ کہے حدیث میں تو آتا ہے کہ نہیں آپ زبردستی روکیں، تو وہ جو آتا ہے وہ اس زمانے میں تھا جب نماز کے اندر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر صحابہ کرام باتیں بھی کر لیتے تھے شروع میں، جس کو دیر ہو جاتی تھی نا آنے میں، وہ آ کر برابر والے سے پوچھتا تھا کون سی رکعت چل رہی ہے، برابر والا کہتا تھا دوسری،
وہ اللہ اکبر کے شروع ہو جاتا تھا. تو پہلے جائز تھا. اس زمانے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی آگے سے گزرے تو اس کو جا کے زبردستی روکو. تو بعض لوگوں کو یہ مسئلہ صحیح پتہ نہیں ہے اور یہ حدیث کہیں پڑھ لیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دوسرا بندہ اس کے سامنے سے گزرنے لگا تو وہ ایسے سیدھا ہاتھ اس نے ایسے آگے کو مکہ بنا کے نکالا اور وہ نماز پڑھنے والا خود بھی آگے کو آ گیا. وہ 2-3 قدم آگے کو آ گیا اور گزرنے والے کا راستہ روک رہے. تو یہ غلط ہے بھائی. یہ شروع زمانے میں ہے جب نماز میں ہل جل بات چیت جائز ہوتی تھی. بعد میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سکون سے نماز پڑھو. تو اس لیے بعد کی روایات کو دیکھتے ہوئے اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے سترے کے احکام.